السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. جی عمر بھائی پڑھیے، بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلا السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواہ المسلم. جزاکم اللہ خیرا. جی آج یہ جو حدیث نمبر حدیث العاشر ہے، 10ویں حدیث ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کر لی تھی، تو ابھی دوبارہ بات نہیں کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہیں. طیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے، نہ اس کے اسماء کے اندر، نہ اس کی صفات کے اندر، نہ اس کے افعال کے اندر، نہ اقوال کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقصان سے، نقص سے پاک ہے. لا يقبل، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، الا طیبہ، مگر طیب چیز. اللہ تعالیٰ خود بھی طیب ہیں اور طیب چیز ہی قبول کرتے ہیں، چاہے وہ افعال ہوں، چاہے وہ اقوال ہوں، اعمال ہوں، کچھ بھی ہو، اگر وہ طیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اب ہمارے اقوال، ہمارے افعال کس طرح طیب ہو سکتے ہیں؟ وہ اگر اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی تو وہ طیب ہو جائیں گے اور قبولیت کے زیادہ حقدار ہو جائیں گے. اگر وہ دو چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو وہ طیب نہیں ہوں گے اور قبول نہیں ہوں گے. کسی بھی عبادت میں، کسی بھی عمل میں اگر دو چیزیں لازمی ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الاخلاص، کہ وہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اور دوسری جو اس کے اندر شرط ہونی چاہیے وہ ہے متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کرنے کا یا ہمیں سکھایا ہے، ہم اسی طرح کریں. یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ طیب ہو جائے گا اور اللہ کی ہاں قبولیت کا زیادہ حقدار ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے، ہمارا حکم دیا ہے، المؤمنین، مؤمنین مردوں کو، مومنین عورتوں کو، بما امر به المرسلین، اس چیز کا جس کو رسولوں کو بھی حکم دیا ہے. یعنی جس چیز کا رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی چیز کا مؤمنین مرد اور مومنات عورتوں کو دیا ہے. فقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو، اور عمل کرو، صالحا، نیک. اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے وہ پاکیزہ ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے وہ خبیث ہے. طیب کا اپوزٹ خبیث ہوتا ہے. تو اس آیت کے اندر کس کو خطاب ہو رہا ہے، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ وہ رسولوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اے رسولوں، پاک چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو. وقال تعالی، اور یہ دوسری جو آیت ہے اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں. تو رسولوں کو بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا کہا گیا ہے اور مؤمنین ایمان والوں کو بھی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا کہا گیا ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک مثال ذکر فرما رہے ہیں. ثم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر تذکرہ کیا الرجل ایک آدمی کا. وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یطیل السفر لمبے لمبے سفر کرتا ہے. اشعث اشعث کہتے ہیں کہ لمبے لمبے سفر کرنے کی وجہ سے جب انسان کے جو چہرے کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، جب وہ پراگندہ ہو جاتے ہیں اور مٹی میں اٹ ہو جاتے ہیں، غبار آلود ہو جاتے ہیں، اس کو اشعث بولتے ہیں. اور اکبر یہ بھی غبار سے ہے کہ انسان کا جو حلیہ ہے، جو کپڑے ہیں، وہ بھی غبار آلود ہو جاتے ہیں لمبے سفر کرنے کی وجہ سے. تو لمبے لمبے سفر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حلیہ جو ہے وہ غبار آلودہ ہو جاتا ہے. یا مدو یدیہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے الی السماء آسمان کی طرف، اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب. ومطعمہ اور حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ مطعمہ اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام. ومشربہ اور اس کا پانی کیا ہے؟ حرام. وملبسہ اور اس کا لباس کیا ہے؟ حرام. وغذی اور اس کی پرورش کیسی ہوئی ہے؟ بالحرام. فأنا یستجاب لها فأنا یستجاب له تو کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے. اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بنیادی اور اساسی چیز بتائی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہے حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر چلے جانا. اور یہ دعاؤں کی قبول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں تو سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا پہننا رہنا وہ کیا ہو؟ وہ حلال ہونا چاہیے. اب یہاں پر دیکھیں یطیل السفر لمبے لمبے سفر کرتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ دعا قبول ہونے کی بہت ساری جگہیں ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جہاد کے میدان کے اندر جب مسلمان اپنی صفیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم میں، حجر اسود کے پاس، صفا مروہ میں، اذان اور اقامت کے درمیان بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس کے بارے میں احادیث میں آئے ہیں کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. ان جگہوں میں سے سفر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. نمبر ایک بات. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یمدو یدیہ الی السماء اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. دعا کرنے کے بہت سارے آداب ہیں. مثال کے طور پر باوضو ہو کر دعا کرنا، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، مسواک کر لینا، بڑے ہی تواضع اور خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کرنا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. اگر ان دعاؤں کا ان آداب کا دعا کرتے وقت خیال رکھا جائے گا تو قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس نے دو شرطیں پوری کر دی ہیں. ایک تو خود سفر میں ہے جو کہ قبولیت کا زیادہ چانسز ہیں، پھر ہاتھ بھی آسمان کے کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اور قبولیت کے چانسز بڑھ گئے ہیں. اور پھر کہتا ہے یا ربی، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کا وسیلہ بھی کر رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب. تو قبولیت کے چانسز اور بڑھ گئے ہیں. تو قبولیت کے جتنے بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ دعا قبول ہو جائے اس نے ساری پوری کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ کہ کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے، کیونکہ حرام کا کھانا پینا اس کے آڑے آ گیا. تو یہ دعا یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے جو کھانا پینا ہے، اپنے روزی روٹی ہے، اس کو جو ہے ہم حلال بنائیں اور حرام سے دور بھاگیں. اچھا، پھر اس میں ایک بات اور کرنے والی یہ ہے، وہ شاید تھوڑی ہٹ کے ہے لیکن ضروری ہے. وہ بات یہ ہے، یہاں پر تذکرہ ہوا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے یا ہاتھ نیچے کر کے دعا مانگنا چاہیے، اس میں کیا تفصیل ہے؟ اگر ہم اس مسئلے کو کیٹیگرائز کریں تو اس میں 3 کیٹیگریز بن جائیں گی، 1 2 اور 3. پہلی کیٹیگری وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. مثال کے طور پر نماز استسقاء جب پڑھتے ہیں تو خطیب ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے. عرفہ کے دن جو دعا مانگتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. اسی طرح صفا مروہ میں جو دعا مانگتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. تو اس طرح کی جو مواقع ہیں اور جگہ ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے تو ہم بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے. دوسری وہ جگہیں ہیں یا وہ اوقات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، تو ہم بھی
وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. خاص طور پر جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں، اس میں جو ایک خطبے سے دوسرے خطبے کے درمیان میں جو درمیانی 3-4 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. اسی طرح نماز کی تشہد کے اندر جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے، تو وہاں پر بھی ہم جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں گے. تیسری جگہ وہ ہے جہاں پر ثابت نہیں ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ ایک بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ان اللہ حی کریم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے ہی با حیا ہیں اور بڑے ہی دینے والے ہیں. یستحیی من عبدہ، اور اپنے بندے سے بہت زیادہ شرم کرتے ہیں. کب؟ اذا رفع الیہ یدیہ، کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے بندے سے شرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، تو اب اگر اس کو میں خالی ہاتھ لوٹاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی. تو سبحان اللہ، کتنا ہی خوبصورت حدیث ہے. تو یہاں پر ہے کہ جب دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ دعا جو ہے وہ اگر ہاتھ اٹھا کر کی جائے گی تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. لیکن اگر بعض اوقات ہاتھ اٹھانے کی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، موقع ایسا ہے، تو دل میں بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایک اور اس میں دعا کا ادب یہ ہے کہ یا ربی یا ربی، کہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے گی تو زیادہ قبولیت کے چانسز ہیں. جیسے اس میں یا ربی ہے، یا ربی ہے، تو ہر وہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے، تو اس میں جو ہے دعا مانگنی چاہیے. یا رب ہے، یا رحمان ہے، یا رحیم ہے، یا عظیم ہے، اس طرح کی. باقی جو عام جو بعض لوگ ہوتے ہیں، دیکھا گیا ہے انڈیا پاکستان میں تو اکثر ہوتا ہے کہ جو امام مسجد ہوتے ہیں انہوں نے لمبے لمبے سیغے بنائے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی فصاحت اور بلاغت سے دعا کے اندر بچنا چاہیے. دعا جو ہے وہ دل کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، دعا کو مانگنا چاہیے، دعا کو پڑھنا نہیں چاہیے کہ اس میں آپ فصاحت بھی دکھا رہے ہیں، اللہ کو بلاغت بھی دکھا رہے ہیں. دعا کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنی طلب دکھانی ہوتی ہے بس. تو وہ کوئی الفاظ کی اور کوئی اس میں بلاغت اور فصاحت اور شعر و شاعری اور سیغے اور ادھر ادھر اس کی ضرورت نہیں ہے. طلب سے دعا مانگیں گے تو قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اس حدیث میں ہمارے لیے یہی ہے. کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ کوئی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اس میں ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ یعنی دعا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. صحیح. جی تو اس میں تو ابھی جیسے کئی احادیث کے اندر دعائیں آتی ہیں، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی تعریف کے اندر یعنی بڑے خوبصورت جملے استعمال ہوئے ہیں. صحیح. تو اس سے تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو اگر فصاحت اور بلاغت والے جملے ہوں اور اللہ کی تعریف والے جملے ہوں تو یہ تو یعنی احادیث میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. دیکھیں، اگر وہ تعریفیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ تو عین عبادت ہے، اس کو ویسا ہی کرنا چاہیے. میں اس فصاحت اور بلاغت کی بات کر رہا ہوں جو انسان اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے بناتا ہے. احادیث میں جو آئی ہیں وہ تو کرنی ہے ہم نے، لیکن اس کے بعض بناتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. تکلف جو ہے نا وہ نہیں. چلیں اس کا یعنی اگر اس کو زیادہ ایکسپلین کر دیں تو جی مجھے ایکسپلین یہی ہے کہ ہم نے وہ دعا مانگنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے بس. جی اچھا. وہ اگر ہم ان الفاظ کا چناؤ کریں گے، اگر عربی میں آتا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر عربی میں نہیں آتا اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے تو قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں.
بجائے ہم اپنی زور لگا کے دعا مانگیں گے تو اس میں قبولیت کے کم چانسز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ سے دعا کریں گے تو ایک تو سنت کا ثواب ملے گا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ کو لیا ہے. دوسرا وہ شرعی دعائیں ہیں تو زیادہ چانسز ہیں اس کے. جی ٹھیک ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں, ہم دیہات میں رہتے ہیں, تو ہمیں اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امام جو ہے وہ اردو کے اندر ہی وہ بہت کچھ گن جاتے ہیں 1 منٹ کے اندر ہی. اچھا سمجھ آ گیا مجھے. جی میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ علماء کے شہر میں مدارس میں رہتے ہیں, ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں. چلیں صحیح انشاءاللہ.